جی شکریہ سمینہ اور سلمان. انتہائی افسوسناک گھڑی ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے، کیونکہ لاہور میں آج ایک بار پھر سے یہ شام خون آلود ہو چکی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب کامران خان صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں دنیا میڈیا گروپ کے. کامران خان صاحب، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ را کے ایک سینئر ایجنٹ وہ گرفتار ہوتے ہیں، پھر لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، کسی ملٹری تنصیبات پر نہیں، کسی ملٹری پیرافرنیلی پر نہیں، بلکہ یہ پبلک پارک پر ہوتا ہے، گلشن اقبال پر، جو اقبال ٹاؤن میں واقع ہے لاہور میں. اور میں خود وہاں پہ ہو کے آیا ہوں، ان ہاسپٹلز میں نے مناظر دیکھے ہیں، انتہائی افسوسناک مناظر ہیں. پھر نریندر مودی کا فون بھی آتا ہے. کیا یہ ریئیکشن ہے اس گرفتاری کا؟ دیکھیں، ہمیں تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کنکلوژنز تو فوری طور پر ڈرا کرنے کے بجائے ہمیں جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، ہماری جو پولیس ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کس حد تک اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہے، کیا اس وقت ان کے پاس کلوز ہیں، کوئی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی شواہد یا کوئی ہے. اور آئی تھنک یہ ابھی بہت ہی بگننگ ہے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ضرور صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ بہت ہی ٹینس ماحول ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں طالبان کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور بہت ڈیسپریٹ ہیں یہ جو گروپ ہیں، دہشت گرد گروپ، خاص طور پہ ٹی ٹی پی اور کالعدم تنظیمیں جن کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہوئی ہیں، کئی کالعدم تنظیمیں ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے جو تانے بانے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، پاکستان کی جو مخالف دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ، وہ کسی سے چھپے وہ نہیں ہیں، وہ انہی کا ایک ایکسٹینشن ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے بدترین دشمن کی ایک بدترین کارروائی ہے، ایک بربریت سے بھری ہوئی کہانی ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے، وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے. وہ نہ بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اور ایسے مقام پر جہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس یا حکومت جو ہے وہ ہر مقام کی جہاں پر لوگ جاتے ہوں، جہاں بچے عورتیں آدمی جاتے ہوں، جہاں پہ لوگ چھٹیوں کے وقت جمع ہوتے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہر جگہ کی فول پروف سیکیورٹی کی جائے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ دشمن کارروائی کرتا ہے، یہ جنگی حملے جس طرح سے کرتا ہے، جس میں کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں وہ بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، معصوم سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ ایک ڈیسپریشن کی، بدترین ڈیسپریشن کی کارروائی ہے. اور اس کی مختلف وجوہات ہیں اس وقت ڈیسپریشن کی جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہے. کامران خان صاحب، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے خود بھی انفارم کیا تھا اور آپ نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کتنے لوگ اس دہشت گرد سے جڑے، اس را کے ایجنٹ سے جڑے پکڑے گئے، اور کتنا بڑا وہ نیٹ ورک ہے، اس کے بارے میں سٹوریز بھی چھپ چکی ہیں پاکستان میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں بھی اوور دی ایئرز کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں میسز کو اس طرح سے بروٹلی ٹارگٹ نہیں کیا گیا. اور یہ ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو میسز کو تب ہی ٹارگٹ کیا گیا جب کوئی ایسا وقوع ہوا، جب کوئی ایسی پولیٹیکل ٹینشن ہوئی بٹوین دیز ٹو نیشنز. اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی. جی ہاں، یہ اس میں ٹائمنگ کی تو بہر صورت بہت اہمیت ہوتی ہے. جب بھی کوئی اس نوعیت کا واقعہ ہو جس میں کہ آپ دیکھیں کہ سینکڑوں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہو، اس بھیانک قسم کی بدترین بربریت کا حملہ ہو، تو اس میں ٹائمنگ کی تو بہت کلیدی اہمیت ہوتی ہے. اس میں وقت کو اس قسم کے واقعات کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے رد عمل کی نشانی ہے، یہ بڑے ایکشن کی نشانی ہے. ہر لحاظ سے جو ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. اور اگر ہم اس وقت ٹائمنگ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک طرف تو ہمیں بڑی کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور پھر پہلی بار جو دہشت گرد کے سرغنہ ہیں، جو دہشت گرد کے اسپانسرز ہیں، جو کہ جن کے نام اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، جو کبھی نہیں پکڑے گئے تھے، وہ اب باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے جو را کا یہ سینئر جاسوس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. اور یہ پاکستان میں کبھی اس طرح کی اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے. تو ایک اوور آل جو ایک ڈیسپریشن جو ہے، جو
जो पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद कर रहे थे इतने तवील अरसे से, लेकिन अब जो जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें कबायली इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया गया है, शहरी इलाकों में भरपूर कार्रवाइयाँ की गई हैं करदन तंजीमों के खिलाफ और इन तमाम तंजीमों के खिलाफ जो दहशतगर्दी कर रही थी, और फिर ये आला कार हैं। जाहिर है कि ये एक मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी साजिश में आला कार हैं, ये किसी के हाथों में खेलने वाले लोग हैं। अब पहली बार हम पाकिस्तान में उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं, रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। इस हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं वो इससे पहले कभी सामने नहीं आई। कामरान खान साहब, लाहौर को माजी में अगर मैं देखूं पिछले चंद एक दर्जन भर वाक़यात के ऊपर, तो लाहौर को जब भी टारगेट किया गया उसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर हुई है। आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे, क्योंकि ये स्लाइटली रिलेटिवली एक पीसफुल सिटी रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पंजाब में एक निस्बतन बेहतर माहौल है सिक्योरिटी का, पंजाब में निस्बतन सुकून का माहौल है। पंजाब फिर पाकिस्तान का जाहिर है कि दिल है, और फिर लाहौर उसका दिल है, और फिर एक ऐसी जगह को निशाना बनाना कि जहां पर एक बेहतर माहौल की फजा है, जहां पर एक बेहतर हालात लगते हैं, जहां बेहतर सुकून की कैफियत है, उसको तितर बितर करना, उस सुकून की फिजा को खराब करना, पाकिस्तान के एक ऐसे मकाम पे जहां पर के एक बेहतर सिचुएशन है, जहां पर उसको बार बार जहां पे वो स्टेबल होने लगता है उसको निशाना बनाया जाता है। आपको याद है कि जो गुज़िश्ता वाकया हुआ वाघा बॉर्डर पे, वो भी इसी किस्म का वाकया था। इसी तरह से, इसी अंदाज से मासूम लोगों को जो कि एक तकरीब देखने के लिए जमा हुए थे उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि झमघटा होता है, सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, और क्योंकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा मासूम लोगों को मारना है, ज्यादा से ज्यादा दहशत ज़दा करना है उसके बकौल, तो वो फिर ऐसे मकाम की तलाश करता है जैसे कि वाघा बॉर्डर पे किया गया और अब किया गया। लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में ये फिजा कायम ना हो कि यहाँ पे अब हालात बेहतर हैं, हालात अंडर कंट्रोल हैं, दहशत गर्दों को शिकस्त दी जा रही है। इसीलिए इस नौयत के भयानक बड़े वाकयात होते हैं जो कि इस फिजा को पूरी तरह से तितर बितर कर दें। जैसे कि फिर आपको याद है कि गुज़िश्ता साल का वाकया जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था, वो भी ऐसा वाकया होता है कि पूरी कौम जो है वो दहल जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो खान साहब मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि हमने देखा है ओवर द इयर्स कि जब भी जो बड़े मुतशद्दिद ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीटीपी हो चाहे दीगर उनसे मुंसलिक लोग हों, वो जब भी अटैक करते हैं वो मिलिट्री तनसीबात को करते हैं, वो रेंजर्स को करते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े लोगों को करते हैं, या ऐसे इदारों पर करते हैं जो इनसे मुंसलिक हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, और फिर वो उसकी फौरी बाद उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। लेकिन ऐसे वाकया जो कि आज लाहौर में एक वाकया पेश आया, इस सिलसिले में हम देखते हैं कि माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती किसने जिम्मेदारी कबूल की है। अगर कोई जिम्मेदारी कबूल है तो उसका ताल्लुक निस्बतन गैर मारूफ ग्रुप से होता है जो कि हमने आपसे पहले नहीं सुना होता। जी हाँ, मगर ये पाकिस्तान में इस तरह से मासूमों को निशाना बनाना, ये इसकी एक बहुत बड़ी फिजा हमने देखी 80 की दहाई में, जब अफगान जिहाद चल रहा था और फिर एक बार फिर यही पाकिस्तान की जो दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी ये ऑपरेट कर रही थी। तो पाकिस्तान में बाजारों को और ऐसी जगहों पे जहाँ पे आम लोग होते हैं, जहाँ पर दहशत जो है वो बहुत तेजी से फैले, जहाँ पे लोग सकते में आ जाएं, उसको निशाना बनाते हैं। ये दुश्मन की एक मानी हुई कार्रवाई है, इससे पहले भी बहुत बार किया जा चुका है पाकिस्तान में। ये एक ऐसा दुश्मन जो कि हार रहा है, एक ऐसा दुश्मन जो कि एक्सपोज हो रहा है, एक ऐसा दुश्मन जिसकी शनाख्त हो रही है, ये उस दुश्मन की कार्रवाई है, क्योंकि अब वो डेस्परेट होके वो कार्रवाई कर रहा है कि वो आम मासूमों को, औरतों को और बच्चों को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसको शिकस्त होती नजर आ रही है या उसको एक बड़ी कारी ज़र्ब लगी है, हालिया महीनों में लगी है, और पिछले एक साल से जो है ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज की सूरत में जो है वो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अब उसके जवाब में यही किया जा सकता है कि औरतों और बच्चों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जाए, और जाहिर है कि खान साहब मैं आपसे एग्जैक्टली यही जानना चाह रहा था कि अब डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है ईच एंड एवरी प्रोविंस में अब पब्लिक प्लेसेस को, रेस्टोरेंट्स को, स्कूल्स को, ये ऐसी जगहों को महफूज तो नहीं कर सकते, वहां पर तो सिक्योरिटी पैराफिनेलिया हम अपॉइंट नहीं कर सकते। देन व्हाट टू डू, क्या किया जाए?
جی دیکھیں، یہ جو ہمیں جنگ کرنی ہے اس جنگ کو زیادہ تیز کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو اس تکلیف کا اور اس ماحول کا ضرور ادراک ہونا چاہیے، اس کو تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں تو دشمن ہمیں کہیں پہ بھی کاری ضرب لگا سکتا ہے، اور ہمیں اس وقت دشمن کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے چاہیے کہ ہم اپنے حکومت کو یا پولیس کو، یہ مطلب ایک ایماندارانہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی کسی بھی تمام مقامات کو اس طرح کی فول پروف سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا سکتی۔ لاہور جیسا شہر ہے، کراچی جیسا شہر ہے۔ کامران خان صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جناب ہارون الرشید صاحب کو، جناب حبیب اکرم صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی مغموم ہیں جتنے پورے پاکستانی اور ہم ہیں۔ ہارون صاحب، یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو میسز کو پارکس میں چھٹی کے موقع پر بچوں کو، خواتین کو ہٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تحریک طالبان پاکستان ہو سکتی ہے، یہ سپاہی صحابہ ہو سکتی ہے۔ اب ان کے جو مددگار ہیں وہ ظاہر ہے سرحد پار ہیں، انہیں مالی وسائل فراہم کرتے ہیں، جو سوات کی سب سے بڑی ہائٹ پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں، جی، جہاں وہ سہولتیں ہیں جو کسی پاکستان کے کم از کم پختونخوا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں تھیں۔ یہ تو تعین تحقیق سے کرنا چاہیے، اس پہ صرف امیجنیشن پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بیک وقت دو متضاد خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں کہ اتنی جلدی ریئیکشن میں اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ خبر آئی تھی، چھپ بھی گئی ہے اخباروں میں کہ آلریڈی ٹیررسٹ لاہور میں، تو ان سے کہا جا سکتا ہے اگر وہ کسی کے کنٹرول میں اور بظاہر کسی کی کنٹرول اور گائیڈنس میں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں۔ انہیں ایسٹر کا تہوار تھا، آج جہاں کہیں کسی کام سے فون کیا جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی پہ ہیں لوگ، تو آبویسلی ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، مقصود ہے مزارات کو، مارکیٹوں کو، مینا بازاروں کو، مساجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پالیسی رہی ہے کہ بھئی تفریق پیدا کی جائے شیعہ سنی کی، ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس طرح کی جو بھی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، چرچ کا حملہ ہے، اور فوج تو تھی ٹارگٹ، لیکن ظاہر ہے جیسے ابھی کہا گیا کہ وہ اب مشکل ہو گیا ہے، اب ڈیسپریٹ ہیں، تو ویپن تو ان کا فیئر ہی ہے کہ فیئر پیدا کریں اور اپنی بات منوا لیں جو وہ منوا نہیں سکتے۔ کنٹین تو بہت ہو گیا ہے ٹیررزم، یہ بہت المناک واقعہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بڑا واقعہ ہے، لیکن کبھی ہر روز 4-5 بڑے دھماکے ہوتے، ہر ہفتے 4-5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، وہ کم ہوتے گئے۔ اور وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں جب کارروائی ہوئی، شمالی وزیرستان میں تبھی 1 برس پہلے ہوئی ہے، تو یہ 70-80% کم ہو گئے تھے، اور اب یہاں سے انہیں ظاہر ہے بڑے شہروں ہی میں جانا تھا، اور تو ظاہر ہے کوئی ہدف ان کا اس سے بہتر ان کے نقطہ نظر سے نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھاگ گئے، افغانستان چلے گئے اور کچھ بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ لیکن میں یہ گزارش کروں کہ جب تک آپ پولیس کو نہیں کرتے، دیکھیں سڑکوں پہ پولیس چیکنگ کرتی ہے، محلوں میں، گھروں میں وہی نگرانی کر سکتی ہے، اسپیشل برانچ کر سکتی ہے، CID کر سکتی ہے، لیکن سب سے اہم علاقے کا SHO ہے۔ معذرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر میں ہمیں PRU کی اسکواڈ بھی نظر آتے ہیں، نئی ٹویوٹا کرولا گاڑیوں پہ پولیس افسران موجود ہیں، سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ پھر ابھی چند دن پہلے آپ کو علم ہی ہوگا ڈولفن فورس کا قیام بھی عمل میں ہے، جو کہ بہت بھاری بھرکم اس پہ پیسے لگے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ اسٹریٹ کرائمز کو اور دیگر چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے آپ کام کریں گے، تو وہ کس لیے ہیں پھر؟ نہیں دیکھیے، وہ نہیں ہے سلوشن۔ یہ شہباز شریف صاحب کو کسی کو سمجھانا چاہیے، یہ بات شہباز شریف صاحب کو، میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، لیکن سکولوں میں تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو دانی سکول بنا دیں، اور پولیس اپنے فرائض کا ادراک نہیں رکھتی یا اسے آزادی عمل نہیں ہے تو آپ ایک ڈولفن وہ بنا دیں، اور یا کوئی اینٹی ٹیررسٹ فورس بنے، اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں اور بڑے نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، لیکن عام پولیس، وہ کانسٹیبل جو محلے میں گھومتا پھرتا ہے، ایک محلہ اس کی ذمہ داری ہوتا تھا، 150 سال سے یہ 1861 سے یہ سسٹم چلا آتا ہے، اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے بہتری کے لیے۔ انٹیلیجنس جو ہے اس کا ہمارا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، سول انٹیلیجنس کا۔ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، چین ہمارے پڑوس میں ہے، چین میں انسینٹو بیسڈ انٹیلیجنس ہے، ایک کی بجائے 2 تنخواہیں مل سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا کمال کر دکھائے کہ 12 مہینے 2 تنخواہیں لے تو 2 تنخواہیں اسے اور ملتی ہیں۔ ایران میں انٹیلیجنس اچھی ہے، اس میں امریکہ پینیٹریٹ نہیں کر سکا، چین میں، اور یہاں ہماری
ساری بڑی, اگر آئی ایس آئی میں جو آدمی جاتا ہے اس کا کزن پولیس میں جاتا ہے, اس کا چھوٹا بھائی پولیس میں جاتا ہے. یہ شہباز شریف کو صاحب کو, قائم علی شاہ کو, پرویز خٹک کو, زہری صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. پولیس کو ٹھیک کیے بغیر اور پولیس سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس کو ٹھیک کیے بغیر آپ امن کی ضمانت نہیں دے سکتے. اس کو بہت کنٹین کر کے اور کنٹین کر سکتے ہیں, اس کا 10ویں حصے سے بھی کم رہ جائے. بالکل. خان صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں حبیب اکرم صاحب کی رائے اس بارے میں جان سکوں. یہ رد عمل کس ایونٹ کا ہے, کس بڑے واقعے کا یہ رد عمل ہے؟ کامران خان صاحب سے ہم اس کا جواب جانیں گے, لیکن حبیب اکرم صاحب نے بھی کیونکہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رکھا ہے. حبیب صاحب, اگر ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں اپنی تجزیاتی حس کے مطابق, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس واقعے کا, کس بڑے وقوعے کا یہ رد عمل ہے؟ دیکھیے جامی صاحب, اصل بات ہے کہ اگر آپ اس کو واقعات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں, مثال کے طور پہ آج ایسٹر بھی ہے, آج اسلام آباد میں بھی ایک سٹوری انفولڈ ہو